السلام علیکم ناظرین، فیس بک لائیو میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گلگت بلتستان میں جو سیاسی ہلچل جاری ہے، جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو چند بڑی ڈیولپمنٹس بتائیں گے، بریکنگ نیوز دیں گے، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جاوید منوا، سابق وزیر خزانہ گلگت بلتستان۔ آج انہوں نے ویسے ہمارے پروگرام سے پہلے ایک دو ڈیولپمنٹس کا انہوں نے خود اعلان تو کیا، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے وہ ناظرین جو صرف گلگت بلتستان میں نہیں، گلگت بلتستان سے باہر بھی ہیں، وہ بھی آج یہ جو بریکنگ نیوز انہوں نے دی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے بڑا اب سوال یہ ہے کہ کون بنے گا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان۔ ہماری آپ کی دعائیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، لیکن جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک ٹھوس اور نتیجہ خیز ہیں۔ مختلف اس کے اندر اس وقت گروپس ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اور کون سے گروپ کی جو کوششیں ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گی۔ جاوید منوا صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے یہ بریکنگ نیوز آپ ہمیں دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں جی، میں یہ جارحانہ رویے اور جارحانہ پالیسیز سے تو کافی عرصے سے میں اختلاف کرتا تھا۔ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ اس جارحانہ سیاسی رویے کو جو ہے نا وہ خیر آباد کہہ دیا جائے۔ سر یہ بتائیں، یہ کافی عرصے سے آپ کی ایک پوزیشن تو کلیئر تھی، ٹھیک ہے، بہت عرصے سے آپ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر واحد نمایاں شخصیت تھے جو کہ اپنی ایک لائن لے کے آپ چل رہے تھے۔ آپ نے عمران خان صاحب کے سامنے بھی ایک نہیں دو نہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ بار اپنا جو موقف تھا، آپ کا سٹینڈ پوائنٹ تھا، وہ آپ نے بتایا تھا۔ لیکن جو پارٹی چھوڑنے کا اعلان، ظاہر ہے آپ کی اپنی کیلکولیشنز ہیں، لیکن تھوڑا سا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لیٹ یہ اعلان ہوا؟ دیکھیں، اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو میں نے الیکشن ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ کیا تھا، آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا، عوام نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، میں الیکشن جیتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میرے پاس آئی، ان کا شکریہ، وہ آئے، انہوں نے آفر کی، اور حکومت سازی کے دوران ہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جوائن کی تھی۔ اور پہلے دن سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جس پارٹی میں یا جس حکومت کا حصہ ہیں وہاں پہ ہم اپنا انپٹ دے سکیں بہتر انداز میں، گلگت بلتستان کے ماحول کے حساب سے ہم اپنا بہتر انپٹ دے سکیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر میں اکثر جو ہے وہ زیر عتاب بھی رہا، اور میں نے ہمیشہ ہر فورم کے اوپر، ہر پالیسی سے جہاں مجھے لگا اختلاف کرنے کی ضرورت اختلاف کیا، اپنا اختلافی نوٹ دیتے رہے۔ اور اب چونکہ یہ وقت ہے کہ اب وہ جو جارحانہ رویہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، جہاں پہ آپ متصادم ہو ڈائریکٹلی یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، جب آپ کے ریاستی بیانیے کے ساتھ آپ کا سیاسی بیانیہ ٹکرائے تو آپ کو اپنے علاقے کی بقا کے لیے، اپنے معاملات کی بہتری کے لیے ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا، اگرچہ آپ نے جیسے وضاحت کی کہ آپ ٹکٹ پہ آپ تو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے، لیکن بہرحال ایسوسیشن تو آپ کی تھی۔ جی بالکل۔ تو ابھی آپ اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں نے اناؤنس کر دیا ابھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ اپنی راہیں جدا کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ نے اسی طرح مذمت کی؟ لیکن 9 مئی 10 مئی کے واقعات کی فلور آف دا ہاؤس واشگاف الفاظ میں ہم نے مذمت کی ہے، صحیح، اس کے ہر پہلو کی مذمت کی ہے۔ تو جس لیول پہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اگر ریاستی ادارے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی فوجی تنصیبات محفوظ نہیں ہیں، آپ کے عام شہری کی جان محفوظ نہیں ہے، اور وہ کسی بھی اس طرح کی شکل میں اگر آپ کی سیاسی اقدار اس روش کی طرف جاتے ہیں تو ان کو نہ صرف کنڈیم کیا جانا چاہیے، کنڈیم ہم کرتے رہے ہیں، ان سے پھر راہیں بھی جدا کر لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی ایک پوزیشن تو کلیئر تھی پارٹی کے اندر، لیکن کل تک تو آپ پارٹی کے ساتھ تھے، اگرچہ وہ جارحانہ رویہ تو ساتھ تھا۔ کل بلکہ ایک حد تک یہ بھی کہا گیا خالد خورشید کی طرف سے کہ کپتان کا سپاہی پھر سے ہم لے کے آئیں گے، تو اس وقت آپ ساتھ تھے کہ نہیں؟ آپ نے شاید اگر آپ نے فالو کیا ہے یا سنا ہے یا دیکھا ہے تو میں نے وہاں پہ بھی اس موقع کے اوپر بھی میں نے یہی نقطہ رکھ کے میں وہاں سے اختلاف کر کے نکلا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، بہت سارے گروپس اور آ گئے ہیں، آپ تو ظاہر ہے آپ تو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کینڈیڈیٹ تو ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ سپورٹ بھی ہے۔
کوئی ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے یہ سپورٹ اس وقت کتنی ہے؟ ظاہر آگے تو چینج ہوگی دیکھیں میں آپ کی پہلے اصلاح کروں، فارورڈ بلاک نہیں، یہ ہم خیال گروپ پچھلے سال سوا سال سے جو ہے وہ ہم متحرک تھے. ہم نے کوشش کی کہ جو پالیسیز جو گلگت بلتستان کے حوالے سے ٹھیک نہیں چل رہی ہیں، پارٹی کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے اندر، حکومتی امور کے اندر، تو ہم نے ان چیزوں کو ہمیشہ سے جہاں ہم نے ضرورت محسوس کی وہاں اپنا اختلاف کیا، اور وہ ہم خیال گروپ جاری تھا. ابھی دیکھتے ہیں، اٹس ٹو ارلی کی چیزیں ڈسکلوز کی. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کچھ تو لوگ تھے نا جو کہ مطلب یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، وہ اب تک انٹیکٹ ہیں، کوئی 4-5 تو آپ وہ دیکھیں گے وہ چیزیں. آپ لیٹ تھنگس فلو نا، اس کے اوپر چیزیں اٹس ٹو ارلی کہ ابھی ہم نے ایک نئی مہم شروع کی ہے، تو ان چیزوں کو فی الحال جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری ہے. صحیح. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب جو ایک نئی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکامہ پاکستان آ گئی ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ کے کوئی تعلقات تو آپ کے ہیں پرانے، اس حوالے سے کوئی سوچ بچار ہے؟ دیکھیں ابھی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جانا فلان چیزیں، یہ سارا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلقے کے اندر مشاورت کس لیول کے اوپر کرتے ہیں. یہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کی عوام کی امانت ہے. آپ عوام کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلے کیے جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعلیٰ بنے، ہماری دعا ہے آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں. آپ پھر ایک جیسے آپ نے کہا کہ جارحانہ سیاست تو آپ نہیں کریں گے، آپ کی پھر کیا ترجیحات ہوں گی جو آپ اس قوم کے لیے، جو کہ گزشتہ رفلی 2.5 سال اس دوران نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ گلگت بلتستان ہم سب کو ہمیشہ سے، ہم یہ سب اب تو خیر زبان زد عام ہو گئی کہ ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ وفاق کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ رہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد جو پرائرٹیز ہوں گی اس میں گورننس کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم نے اپنی کیپیسٹی میں جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے کوشش کی. ان چیزوں کے اوپر شاید ہم اپنے اس کیپٹن کو اس طرح سے کنونس نہیں کر پائے، یا وہ کنونس نہیں ہونا چاہ رہے تھے، یا وہ کنونس نہیں ہوئے. تو یہاں پہ گلگت بلتستان کے اس پورے سیاسی منظرنامے کے اندر آپ کی پولیٹیکل میچورٹی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو رکھنا ہے اور گورننس کی ترجیحات کا تعین کرنا ہے. تو گورننس کی ترجیحات کے تعین کے اندر تمام سیاسی اکابرین کو بٹھانا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے باہر جو انفلوئنسرز ہیں، جو گلگت بلتستان چونکہ ایک مخصوص حیثیت رکھتا ہے، تو ان سب کے ساتھ ایک بہتر ریلیشن شپ آپ ڈیولپ کریں اور جوائنٹلی ان چیزوں کو فیڈرل کے اندر ٹیک اپ کریں. گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے مسائل ہیں، گلگت بلتستان کے باقی ماندہ مسائل ہیں، گلگت بلتستان کے فنڈز کے مسائل ہیں، ان سب کو مرحلہ وار دیکھنے کی ضرورت ہوگی. ویسے ایک معصومانہ سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی. جو ہمارے اس وقت ممبران اسمبلی ہیں وہ آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ دیکھیں جی، ہم نے پچھلے 2.5 سال کے اندر ایک جو ہم خیال گروپ کی تشکیل تھی وہ بنیادی طور پہ چند پالیسیز سے، چند اقدامات سے اختلاف تھا. اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بھی بہت ساری نشستیں ہوئی ہیں، آپ تمام نے رپورٹ بھی کی ہیں. تو میں یہ گزارش کروں کہ گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کے سٹرینتھس کے اوپر کھلانے کے لیے، گلگت بلتستان کو فیڈرل کے اندر گلگت بلتستان کا ڈیو مقام دلانے کے لیے، گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں کمی لانے کے لیے جو آپ نے ایک نیریٹو دینا ہے، ان بنیادی چیزوں کے اوپر جہاں ہمارے ممبران کے ساتھ، ہمارے محترم کولیگز کے ساتھ ہم آہنگی ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے. تو امید ہے کہ اس بنیاد کے اوپر شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر وہ کنونسڈ ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ ووٹ کریں. ٹھیک. شاید والا آپ نے 2 دفعہ لفظ استعمال کیا، زیادہ پر امید نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر امید ہے. اللہ کے اوپر ہے، وہ تو سب کا ہے، لیکن یہ میرا پختہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ چیزیں تو بتائی ہیں. میں یہ چاہوں گا اگر آپ سے میں یہ پوچھ سکوں کہ آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، آپ کی بڑی گرپ ہے معاملات کے اوپر، سیاسی حالات کے اوپر، مسائل کے اوپر، پھر ان کے حل کے حوالے سے آپ بہت ووکل رہے ہیں. گلگت بلتستان کے 2-3 ٹاپ کے مسائل کون سے ہیں؟ میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ گورننس سٹرکچر کا ہے. اس گورننس سٹرکچر کے اندر جو داغ بیل ڈالی گئی ہے اس میں آپ نے اپنی سستی کو کنٹرول کرنا. گورننس سٹرکچر سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ یہاں پہ جو نظام ہے، جو سسٹم کی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اس کے اندر جو مادر پدر آزاد ہم سب ہیں، ہم سب سیاسی، پولیٹیکل فیٹرنیٹی، بیوروکریٹک فیٹرنیٹی،
اوپر سے لے کے نیچے تک، ان سب کو ایک پیراہے میں بہتر انداز میں سسٹمیٹک رننگ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو 2-4 مہینے جو ہے فوکسڈ رہ کے آپ نے اپنے وسائل کے اوپر کھیلنا ہے، آپ نے اپنے وسائل کو بہتر انداز میں کیپٹلائز کرنا ہے. بدقسمتی سے ہم جس رول میں تھے اس رول کے اندر ہم اپنے کیپٹن کو، میں نے کہا کہ ہم شاید ان چیزوں کے اوپر کنونس نہیں کر پائے، تو اس کے لیے ایک ٹیم بن کے جیل ان ہو کے کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. باقی ماندہ جو ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، وہ سارے جو ہیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی چیزیں ہیں. ونس آپ اپنا اسٹرکچر ٹھیک دیں گے، آپ کی انگیجمنٹ ٹھیک ہوگی، آپ اپنے جو آپ کے پوٹینشلز ہیں، ان آپ کے اسٹرینتھس ہیں بنیادی طور پہ، ان پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اسی پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسٹرینگس ہماری کون کون سی ہیں؟ بنیادی طور پہ ہماری جو بنیادی اسٹرینتھس ہیں وہ ہمارے ریسورسز ہیں. اب ان ریسورسز کو کس طرح سے ہم چینلائز کر پاتے ہیں، ان سے ریونیو جنریشن صوبے کی حد تک رکھنے کے لیے. اب ہم دیکھیں وفاق کے منی آرڈر پہ ہمارا ٹوٹل جو ہے انحصار ہے، جبکہ آپ کی اسٹرینتھس یہ ہیں کہ آپ اگر آپ آسان الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہائیڈرو پاور پوٹینشیل موجود ہے، اس کے اوپر پالیسی پہ کام نہیں ہو پایا، ہم سے نہیں ہو پایا. میں اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں، اپنی اس سے پچھلی گورنمنٹس کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بہت اچھا ٹوریزم کا سکوپ ہے، اس کو جو ہے بہتر انداز میں کیپٹلائز ہم نہیں کر پائے. منرلز کا آپ کے پاس اچھا سکوپ ہے. اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کے یہ جو آپ کے ریسورسز اویلیبل، جو ریسورسز کا چنک ہے آتا ہے فیڈرل سے، ان کی بھی منصفانہ جو ہے وہ ہم بہتر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو اگر آپ کریں کہ ان کو آٹومیشن کے اوپر چیزیں لے کے آئیں ڈپارٹمنٹس کو، جس کے اندر بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے. جو پلفریجز ہیں، جو لیکیجز ہیں، جو کرپشن ہے، وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. سابق وزیر اعلیٰ نے وفاق میں اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے باہر بہت سارا ٹائم تو گزارا، بہت زیادہ، اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کتنا ضروری ہے گلگت بلتستان میں، اگر آپ فرض کریں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں، تو وفاق کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو استوار رکھنا، ان کو مضبوط بنانا، صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ نے ٹائم گزارنا، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ کا پریزنٹ سٹرکچر ہے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیٹیگری ٹو کیٹیگری، ایشو ٹو ایشو، بنیادی طور پہ آپ کی وہ اس کے اوپر انگریز ہو. فیڈرل کے اندر ٹائم گزارنا، جا کے وہاں بیٹھ جانا، وہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور فیڈرل کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ جتنی بہتر ہوگی، آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ آپ وہاں کی سسٹم کے اندر، وہاں کی بیوروکریٹک فیٹرنیٹی کے اندر، پولیٹیکل فیٹرنیٹی کے اندر جتنا اچھا انگریز کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً گلگت بلتستان کو دیں گے. نہ صرف اب ایک چیز یہ ہے کہ صرف آپ کے وہاں سے ثمرات آئیں، ثمرات یہاں پہ پراپرلی یوٹیلائز نہ ہوں، ان پہ کیپٹلائزیشن نہ ہو، تو بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہیں جو کہ اہمیت رکھتی ہیں. صحیح. خیر جواب آپ نے دیا. میں چاہوں گا کہ اگر یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ، سابق آپ کے کپتان، ان کی کون سی ایسی بڑی چیزیں تھیں جن سے آپ اختلاف رکھتے تھے؟ ایک تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں پس منظر آپ نے مختلف فورمز پہ کچھ نہ کچھ ڈس ایگری تو کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے گلگت بلتستان سے باہر جا کے بیٹھنا، کوئی ظاہر ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کا کوئی مقصد بھی اگر ہو ساتھ میں، تو اگر یہ بتائیں، یا اگر اس کو دوسرے طرح میں پوچھوں کہ جب اس وقت عمران خان صاحب سے آپ تمام کی ملاقات ہوئی تو اس میں لوگوں نے اپنی آراء تو دی، آپ کے حوالے سے تو ہم نے کوئی خلاصہ سمری تو ہم تک آئی، لیکن اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس میں آپ نے کیا کہا تھا جس سے وہ آپ سے خوش بھی نہیں تھے؟ دیکھیں میں اب خالد صاحب کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ڈسکس کرنا اٹس ٹو ارلی، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں. ہم نے 2.5 سال جو ہے اگرچہ پروز اینڈ کونز ہوئے، لیکن خالد صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آج بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر پھر کبھی ڈسکشن کریں. نہیں، یہ اگر کورس کریکشن کے لیے ہم ڈسکس کریں تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ میں نے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے، میرا بنیادی طور پہ ہمیشہ پہلے دن سے ہم نے ان سے برملا یہ گلا کیا کہ ہمیں اپنی ٹیم کو جیل ان کر کے مشاورت کے عمل میں آپ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ اپنی کیبنٹ کے ساتھ چلیں. ہم یہ کوشش کرتے رہے آخری وقت تک، تو انکلوسیو اپروچ جو تھی اس کا تھوڑا سا فقدان تھا، ادروائز باقی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. سیاسی ایک پیشن گوئی کریں، آنے والے دنوں میں کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے وہ چھوڑیں گے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں ابھی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر پورے ملک میں کافی گرم ہوا ہے اور اس کے اثرات یقیناً اس کے مضمرات جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں بھی ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ اپنی اپنی پرائرٹیز کے حساب سے فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کل گرفتاریوں کے حوالے سے بڑی خبریں گرم تھیں، اندر کی خبر کیا ہے سر میری کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں تھی گرفتاریوں کے حوالے سے۔ آپ ظاہر ہے آپ بھی ممبر گلگت بلتستان اسمبلی ہیں، کنیکٹڈ تو آپ ہیں، پھر آئی جی کا پوسٹ آؤٹ ہونا، یہ ساری چیزیں چونکہ ہم اپنے سیاسی پروسیس میں ہیں اس وقت، ہم اپنے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے، تو وہ جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں اور جو دفتری چیزیں ہیں ان سے تھوڑا دور ہیں، تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں تھی۔ اچھا، ویسے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے کیلکولیٹڈ آپ ورڈز بولتے ہیں، آپ سے خبر نکلوانا بہت مشکل ہے۔ خبر جو آپ کے پاس ہوگی تو آپ خبر دیں گے، نہیں ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ سیاسی مستقبل بتائیں سر، ہمارے سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے پولیٹیکل پارٹی کون سی آپ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ سیاست بنیادی طور پہ آپ اپنے حلقے کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ یہ ابھی مشاورت ہوگی، ہم بیٹھیں گے، سوچیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، وہ آگے اٹس ٹو ارلی کہ آپ چیزوں کو ڈسکلوز کریں۔ حلقے کے عوام جو کہیں گے آپ وہ کریں گے کہ نہیں، آپ حلقے کے عوام کو بحیثیت لیڈر کنونس کریں گے کہ نہیں یہ کرنا ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے مشاورت کا عمل ہوگا، میں مشورہ مانگوں گا، وہ مشورہ دیں گے، پھر اس کو انالائز کر کے میں ان کے ساتھ کوشش کروں گا کہ دیکھیں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ وائس ورثہ ہے، جو بھی آپ کا کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یقیناً اس کا جو پہلا زینہ ہوتا ہے وہ آپ کا حلقہ ہوتا ہے۔ تو حلقے کے اندر مشاورت کے عمل کے اندر میں بھی چیزیں بتاؤں گا، وہاں سے بھی مشاورت۔ ٹھیک، اس وقت اگرچہ کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں، سوشل میڈیا سے بھی لوگوں کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ کتنے گروپس ہیں جو وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت کوشش میں ریس میں ہیں، جن میں آپ ظاہر شامل ہیں؟ دیکھیں اس میں اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے سارے دوست محترم ہیں، تو 3-4 گروپس تو ہیں جن کے جو ہے وہ پچ کریں گے اپنے کینڈیڈیٹ، اس کے بعد پھر باضابطہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ہوگی، باضابطہ طور پہ بیٹھکیں ہوں گی۔ کتنے دن ہیں سر باضابطہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے؟ اب تو وہ سر پہ کھڑی ہیں چیزیں، آخری مومنٹ تک جو ہے نا وہ نمبر گیم چلتی رہے گی، انلیس کہ آپ رائے شماری کے لیے اس کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ آپ کی کنٹسٹ الیکشن ہوا تھا، وہ آخری لمحے تک آپ اس کو لے کے گئے تھے۔ آپ T20 کھیلنے والوں میں سے ہیں کہ نہیں، 5 ڈے ٹیسٹ میچ کھیلنے والوں میں؟ سیاست ہمیشہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاست میں آپ نے ہمیشہ ٹیسٹ میچ کھیلنا ہوتا ہے، تو ٹیسٹ میچ ایک لمبی اننگز آپ نے کھیلنی ہے، اس کے اندر آپ نے ٹائم لگانا ہے، اور جتنا زیادہ آپ ٹائم کریز پہ گزاریں گے اتنی زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی شاٹس کلیئر ہوں گے۔ آپ اوپننگ کرنا پسند کرتے ہیں اننگ کا کہ نہیں، 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن؟ یا دیکھیں میں یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں تو اوپننگ اور ڈرائیونگ سیٹ بہتر رہے گی۔ کون سا مخالف جو فاسٹ بولر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اسپن میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ کسی کو ابھی مخالف نہیں سمجھتا۔ اچھا، سارے ہم خیال ہیں، سارے ہمارے کلیگز ہیں، کسی کو مخالف نہیں کہنا چاہیے۔ بہت شکریہ منمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے جاوید منمہ صاحب سے کہ کوئی ایسی انفارمیشن، سوائے انہوں نے شروع میں جو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی ایسی بات مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دوبارہ پوچھیں تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیے گا، ہم ضرور ان کو زحمت دیں گے۔ پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ